السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ صدق اللہ۔ آیت نمبر 69، 70 اور 71 سورۃ البقرہ۔ قالوا بنی اسرائیل بولے، ادعو دعا کر لنا ہمارے واسطے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ بتا دے، لنا ہم کو، ما لونہا کہ کیسا ہے اس کا رنگ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ وہ ایک گائے ہیں، صفراء زرد خوب، فاقع لونہا تسر الناظرین اس کی زرد خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ قالو بنی اسرائیل بولے، ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ بتا دے، لنا ہم کو، ماہی کہ وہ کس قسم کی گائے ہے۔ ان البقرہ بے شک وہ گائیں، تشابہ شبہ پڑا، علینا ہم کو اس گائے میں، وَإِنَّا إِن شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے تو ہم ضرور لمہتدون راہ پالیں گے اس کی طرف۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرہ کہ وہ ایک گائے ہے، لا ذلول محنت کرنے والی نہیں، تثیر الارض کہ زمین میں ہل چلانے والی ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ زراعت کے لیے پانی دینے والی، مسلمۃ صحیح و سالم ہے، لا شیۃ فیہا اور بے داغ گائے ہیں۔ قالوا بنی اسرائیل کہنے لگے، الآن جئت بالحق اب لایا تو ٹھیک بات، فذبحوہا پھر اس کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون اور لگتے نہ تھے کہ وہ ایسا کر لیں گے۔ پشتو میں ترجمہ ہے، قالو بنی اسرائیل اوی، ادعو دعا وکړه لنا مونږ د پارا، ربک د خپل ربنا، یبین چې بیان کړي، لنا مونږ د پارا، ما لونها سرنگ دے دہغی۔ قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل، انہو یقول بے شک اللہ فرمائے، انہا بقرہ چہغا یوغوادا، صفراء زیڑا، فاقع خزیڑا، لونہا رنگ دہغی، تسر خوشالوی، الناظرین لیدن کو لرا۔ قالو ہوئی اوی، ادعو دعا وکڑا لنا مونږ د پارا، ربک د خپل ربنا، یبین چې بیان کړي، لنا مونږ ته، ماهیا چې دا څه قسم ده، انا یقیناً البقرہ غوا، تشابہ گڑوڑ شوی دا، علینا مونږ باندې، و انا او بیشک مونږ، ان شاء اللہ کچرو غاړي اللہ، لمهتدون لار مندن کیو۔ قال موسیٰ علیہ السلام فرمائل، انہو یقول بے شک اللہ فرمائے، انہا چہغا بقرۃ یو غوا دا، لا ذلول جوتی ندا، تثیر الارض چی اڑوی زمکا، ولا تسقی الحرث اونو ابو ورکوی فصل تا، مسلمۃ بالکل سالم دا، لا شیعتا نشت دے حس داغ عیب، فیہا پا ہغی کی۔ قالو ہوئی اویل، الان اس جئتا تاروڑو، بالحق حق خبرہ، فذبحوها پس ہوئی ہغا ذبح کڑا، وما کادو او نزدی نوا، یفعلون چی دوی داسی کڑیو۔ قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونہا بنی اسرائیل کو درمیانی عمر کی زرد رنگ والی گائے، جو نہ زمین جوتتی ہو اور نہ پانی سینتی ہو، ان اوصاف کو بیان کر کے گائے کی تعیین کی گئی، اس لیے ان کو تلاش میں کافی محنت کرنی پڑی۔
اور آخر کار خریدنے میں کامیاب ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ کسی چیز کے اوصاف بیان کر کے حقیقت کی تعین کی جا سکتی ہے، چنانچہ عقد سلم میں اوصاف ہی بیان کر کے مسلم فیہ کی تعین ہوتی ہے، تاہم حیوانات کی خوبیوں کا ادراک بیان سے ممکن نہیں، اس لیے فقہ حنفی کی روح سے حیوانات میں سلم جائز نہیں۔ مذکورہ قائم میں اوصاف سے تعین وحی کے ذریعہ کی گئی، لیکن دوسرے حیوانات میں سلم کے اوصاف کے ذریعہ تعین نہیں کی جا سکتی۔ ہاں ایسی چیزیں جن کا مثل موجود ہو ان میں اوصاف کے ذریعہ تعین ممکن ہے، ان چیزوں میں سلم کے جواز میں شک نہیں۔ اوصاف کے ذریعہ تعین کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی نقطہ نظر سے کسی شخص کے لیے غیر محارم کو اپنی بیوی کے اوصاف یا کسی بیوی کے لیے دوسری عورتوں کے سامنے اپنے خاوند کے اوصاف بیان کرنا جائز نہیں، کیونکہ اوصاف سے خوب جو تصوراتی نقشہ ذہن میں قائم ہوتا ہے اور اس سے جو تخیلاتی تصویر ابھرتی ہے وہ بسا اوقات فتنہ و فساد کا باعث بن سکتی ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو ان کو گائیں ذبح کرنے کی توفیق نہ ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ مستقبل کے کسی کام کرنے کا ارادہ انشاءاللہ کہے بغیر ظاہر نہ کرے۔ جو کام بھی کرنا ہو تو یہ کہے اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ کہے تو یوں کروں گا۔ ان کلمات سے استفادہ ضروری ہے، اگرچہ فقہی لحاظ سے بسا اوقات یہ استثناء شمار ہو کر حکم کی تاخیر کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن وعدہ کرتے وقت اگر صرف برکت کے لیے بولا جائے تو ایسی صورت میں استثناء شمار نہ ہوگا، بلکہ ایسی حالت میں یہ صرف برکت تک محدود رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام۔